السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ نماز سیکھیں کورس کے اندر یہ چوتھی ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ رکوع کے حوالے سے جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اس کے صحیح تلفظ اور اس کے مطلب کے اوپر غور کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے۔ رکوع کے اندر بہت سی الگ الگ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ رکوع کے طریقے، نماز کے طریقے، اس کی کیفیت کے اوپر ہمارے یوٹیوب چینل MRC مسلم سرچ سینٹر کے اوپر وہ بہت سی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی اور اس کے اندر حوالوں کے ساتھ یہ سب چیزیں موجود ہوں گی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ان دعاؤں کی طرف چلتے ہیں کہ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو جو دعا مشہور و معروف ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے وہ دعا ہے سبحان ربی العظیم۔ سبحان کی سین جو ہے وہ باریک اور سیٹی کی مانند ہے اور ہا وہ حلق سے نکلے گا۔ سبحان ربی العظیم، عین حلق، اور آگے توئے کے اوپر اگر ایک نقطہ ہو تو اس کو زوئیں اردو میں کہتے ہیں اور عربی میں اس کو ضا کہتے ہیں اور یہ موٹا ہوتا ہے۔ ربی العظیم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پروردگار پاک ہے، العظیم بڑا ہی عظمت والا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر 1814 نمبر اور سنن ابو داود کے اندر 871 نمبر پر موجود ہے، اور دوسری حدیث کی کتاب یہ غالباً سنن النسائی ہے، اس کے اندر اس کی تعداد بھی کم سے کم بیان کی گئی ہے کہ اگر یہ تسبیح پڑھیں تو کم از کم 3 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اگر اس کے علاوہ جو دیگر اور تسبیحات ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں اگر ان میں سے کوئی اور پڑھیں گے تو پھر وہ ایک دفعہ بھی پڑھ لیں گے تو کفایت کرے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک سے زائد دفعہ تسلی سے پڑھنی چاہیے۔ ایک اور دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ بھی صحیح مسلم کے اندر اور ابو داود کے اندر موجود ہے، وہ ہے سبوح قدوس۔ سبوح پاکیزگی سے، کہ بہت ہی پاک ہے، قدوس بڑی تقدیس عزت والا ہے، یہ بھی پاکی کے معنوں میں آتا ہے۔ رب الملائکتی، اور عام لوگ اس کو غلط پڑھ جاتے ہیں اور وہ ملائکتی کا کو لمبا کر جاتے ہیں، یہ کا لمبا نہیں ہے اور تی بھی لمبا نہیں ہے۔ رب الملائکتی والروح، کہ فرشتوں اور فرشتوں کے جو سردار جن کو روح القدس کہا جاتا ہے اور الروح بھی کہا جاتا ہے ان کا بھی رب ہے اللہ۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت ہی پاکیزہ، بڑا ہی مقدس رب ہے فرشتوں کا اور فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کا جن کو الروح کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ تصور کے ساتھ ہم پڑھیں گے اور ہمارا سر اپنے رب کے سامنے نماز کی حالت میں جھکا ہوگا تو پھر بڑی عجیب کیفیت ہوگی اور اللہ انشاءاللہ ہم سے ضرور راضی ہو جائے گا، لیکن اس کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور وہ صحیح تلفظ سے ادا کرنا چاہیے۔ تیسری دعا وہ ہے سبحانک اللہم، سبحانہ
اللہم، یہ جو کاف ہے یہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو پاک ہے. ربنا، اے ہمارے رب. وبحمدک، وبحمدک، ہا حلق سے، اور کاف جو ہے وہ باریک بے تکلف، اور جو کتاب کالا کاف ہوتا ہے وہ بے تکلف ہوتا ہے، اور جو کاف نقطوں والا ہوتا ہے وہ خوب موٹا ہوتا ہے. وبحمدک اللہم، اللہم، اور اب جب اگلے لفظ سے ملائیں گے تو بنے گا اللہم، میم کو غائن سے ملائیں، اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ. ربنا، اے ہمارے رب، رب کہتے ہیں پالنے والے کو. وبحمدک، اپنی تعریفوں کے ساتھ. اللہم اغفر لی، اللہم کا ترجمہ ہے اے میرے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اغفر لی، مجھے معاف کر دے. یہ مغفرت سے ہے، یہ اردو کا عام لفظ ہے مغفرت، معافی. اور لی مجھے، یعنی میں جو تجھ سے اللہ مانگ رہا ہوں، تو اے اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں، میں نے اپنا سر کو تیرے سامنے جھکا لیا ہے، تو اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے رکوع کے اندر. تو باقی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. شروع میں ہمیں مختصر دعائیں سکھائی جاتی تھیں تاکہ ابھی یہ نماز سیکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ وقت نکال کے باقی دعائیں بھی سیکھ لیں. یہ دعا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 794 794 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1085 میں آئی ہے. تیسری دعا جو عام طور پر لوگ نہیں پڑھتے لیکن یہ رکوع میں پڑھنا درست ہے، وہ ہے سبحانہ، پاک ہے تو. ذل جبروتی، ذل ذال ہے اور ذال نرم ہوتا ہے اور زبان کی نوک اوپر نیچے کے دانتوں سے تھوڑی سی باہر نکلے. ذل، ذل، سبحان ذل جبروتی، جبروت غلبہ، غلبہ پانے والا. تو ذل اور ذو اور ذا جب یہ لفظ آئیں تو یہ والا کے لیے ہوتا ہے، جیسے ذی شان، ذی شان، اور نام بھی ہم لوگ رکھتے ہیں تو ذی والا شان، یعنی شان والا. تو ذل جبروتی، غلبہ پانے والا. والملکوتی، اور یہ بادشاہت سے ہے، ملکوت بادشاہت سے ہے، یعنی پاک ہے تو غلبہ پانے والا ہے اور بڑی بادشاہت والا ہے. والکبریائی، والکبریائی، اور بڑائیوں والا ہے. یہ اکبر، کبیر، کبریا بڑائی سے ہے. والعظمہ، اور عظمہ عظمت سے ہے، عظمت عظیم ہونا. تو اب دوبارہ پڑھتے ہیں سبحان ذی الجبروتی، سین باریک سیٹی کی مانند، سبحان ذی الجبروتی والملکوتی، پاک ہے انتہائی غلبے والا اور بڑی بادشاہت والا. والکبریائی، اور بڑی بڑائیوں والا. والعظمہ، اور عظمت والا. یہ سنن ابو داود اور سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے جس میں
رکوع کے اندر یہ دعا پڑھے جانے کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ایک مشہور و معروف دعا ہے، وہ ہے اللہم۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، میں سننے والوں سے گزارش کروں گا اس کو اچھی طرح سن لیں اور یاد کر لیں۔ بہت پیارا ترجمہ ہے اس کا۔ اللہم لک رکعت، کاف باریک ہے اور اس کے بعد عین ہے حلق سے، اللہم، اے اللہ۔ اب تصور کریں کہ انسان رکوع کے اندر ہے اور یہ دعا مانگ رہا ہے، اللہم، اے میرے اللہ، لک رکعت، لک رکعت، لک رکعت، میں نے تیرے لیے رکوع کر لیا، یعنی میں جھک گیا ہوں۔ وَبِكَ آمَنْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، وَبِكَ آمَنْتُ، تو کو لمبا نہیں کرنا، تو، وَبِكَ آمَنْتُ، اور میں اللہ تجھ پر ایمان لے آیا۔ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اور یہاں پہ بھی اس کو لمبا نہیں کرنا، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، یہ اسلم اسلام سے ہے، اور اصل میں اسلام کا مطلب ہوتا ہے مطیع اور فرما بردار ہو جانا۔ تو بندہ کہہ رہا ہے، اے میرے اللہ، میں نے تیرے لیے رکوع کیا، یعنی جھک گیا، اور تجھ پر ایمان لایا، اور تیرا میں مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ اس کے بعد یہ میں جو نیلے رنگ کے لفظ ہیں ان کو نہیں پڑھ رہا، پہلے یہ کالے والے لفظ پڑھ رہا ہوں، ان کو سنیے۔ خشع لک سمعی، خشع یہ خشوع سے ہے، خشوع کہتے ہیں جھک جانا، کہ خشع جھک گئی ہے، لکا تیرے لیے، سمعی میرے کان، یعنی میں اپنی مرضی سے کانوں کا استعمال نہیں کروں گا، اے اللہ میں نے اپنے کان تیرے سامنے جھکا دیے۔ وبصری، اور میری نظریں بھی، بصر بصارت، بصارت اور بصیرت میں ایک فرق ہوتا ہے، بصارت دیکھنا اور بصیرت وہ سمجھنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو بصری میری نظر بھی تیرے سامنے جھک گئی ہے، یعنی میں نظر نہیں اٹھا سکتا اور اس نظروں سے اپنی مرضی کا کوئی کام بھی نہیں لوں گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، وہ اس دعا کو دل سے رکوع کے اندر پڑھا کریں۔ خشع لک سمعی، جھک گئی ہیں میرے کان، یعنی سماعتیں تیرے لیے، وبصری اور میری نظریں، ومخی اور میرا دماغ، مخ دماغ کو کہتے ہیں یعنی سوچیں بھی، وعظمی اور میری ہڈیاں، عظم ہڈیاں، اور میری ہڈیاں، عظمی عین اور ضا موٹا، وعظمی اور میری ہڈیاں۔ اور یہ میں آپ کو میری کا ترجمہ پہلے اوپر بتا چکا ہوں کہ لی یا چھوٹی ہے کہیں آ جائے تو وہ میرے لیے، اپنے لیے ہوتا ہے۔ تو سماعت، سمعی میری سماعت کان، و بصری اور میری نظر، تو یہ بصری اور سمعی میں جو چھوٹی یہ آخر میں آ رہی ہے اور مخی میں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے میرا۔ وعظمی اور میری ہڈیاں، وعصبی اور میرے پٹھے، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اعصاب، پٹھوں کے لیے، مسلز۔ وعظمی اور میری ہڈیاں، وعصبی اور میرے پٹھے یعنی مسلز، کس کے لیے؟ اب ذرا پہلے بلو والے کو بھی پڑھ لیں کہ اس میں تھا وَأَنْتَ رَبِّي، وَأَنْتَ رَبِّي، اور اس کا ترجمہ ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو یہ میرا کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ چھوٹی اے سے، اور رب کا ترجمہ تو پالنے والا ہے اور وہ اللہ کو کہتے ہیں۔ وَأَنْتَ رَبِّي، اور انت اور تو، ربی میرا رب ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، پھر بلو والوں کو پڑھتے ہیں۔ للہ، اللہ کے لیے، یہ جو پیچھے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ خشع لک سمعی میں
جھک گئی ہیں میرے کان تیرے لیے، و بصری اور میری نظریں، و مخی اور میری سوچ دماغ، و عظمی اور میری ہڈیاں، و عصبی اور میرے اعصاب یعنی مسلز، وہ تیرے سامنے جھک گئے ہیں۔ للہ کس کے سامنے؟ اللہ کے لیے۔ کون ہے رب؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو سنیے، بار بار سنیے، اصلاح کیجئے، یہ دعائیں یاد کیجئے، اپنے عزیز و اقارب تک اس کو شیئر کریں اور نماز سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔